جموں کشمیر ٹائمز کے ساتھ پروگرام مسئلہ آپ کا میں آپ کا میزبان راجہ علی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ کشمیر کے طلبہ رہنما، آئی ایس ایف سے سلطان مغل صاحب، ایم ایس ایف سے فیصل ملک صاحب اور جے کے این ایس ایف سے شاہد میر صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ سب رہنماؤں کا میں شکر گزار ہوں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ پروگرام کو میں آغاز دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سلطان مغل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مغل صاحب، بات کریں گے کرونا وائرس کے بعد ہمارے جو آزاد کشمیر کے اندر جو طلبہ مسائل جو جاگ اٹھے تھے، اس کے حوالے سے ریاست کی نہ حکومت، دیگر جو انتظامیہ تھی، ان کی طرف سے کوئی پالیسی سامنے نہیں آ پا رہی، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا ہمیں تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور اپنی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو ادا کر سکیں۔ تو آپ کی کاوش پر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس وقت وبائی صورتحال کا جائزہ لیں اور اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کریں تو اقوام عالم کی تمام سیکٹر، خواہ وہ ایجوکیشنل سیکٹر ہو، سوشل سیکٹر ہو، اکنامکس، آپ کا جو معیشت ہے، تمام تر مفلوج نظر آتے ہیں اور آواز باختہ نظر آتے ہیں، لیکن قربان اس ذات پر کہ جو اپنے بندے پر اس کی استطاعت اور اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ انشاءاللہ ان قریب مسلم امہ میں سے کوئی ایسا مرد مجاہد اٹھے گا تو جو اس وبا کو شکست دے گا۔ انشاءاللہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ امید ہے اور یہ ہمارا ایک تقویٰ بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں جامعہ کشمیر کی بات کرتا چلوں، کیونکہ کنسرن اتھارٹی وی سی صاحب اس وقت کثیر تعداد طلباء کی ایسی ہے کہ جو یا پھر اپنی فیس ادا کرتے ہیں یا پھر اس مشکل حالات میں ان کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے اپنے اولاد کو اس تعلیم کا جو فریضہ ہے اس کی طرف گامزن کیے ہوئے ہیں، رواں دواں کیے ہوئے ہیں۔ تو اس مشکل حالات میں کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے اکثریت ایسی ہے کہ جو پور فیملیز ہیں، جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو میں ایسے گھرانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کثیر تعداد ایسی ہے کہ ان کا جو سرکل انہوں نے رواں دواں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ ایک دن کماتے ہیں تو دوسرے دن کھا لیتے ہیں، کثیر تعداد ایسی ہے۔ اگر ایک دن بیچ میں سے گیپ آ جائے تو میرے خیال سے تیسرے دن ان کا، چوتھا دن ان کے لیے فاقے کا دن ہوتا ہے۔ تو میں بات کو کمپلیٹ کرنا میں وی سی صاحب سے ایک میرا مطالبہ ہے کہ خدارہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، آپ کو مشکل فیصلہ لینا ہوگا۔ خدارہ چند روپیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ان معصوم طلباء کو ان کا جو بنیادی حق ان سے محروم نہ کریں، مشکل فیصلے لیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آپ ہمیں ہر مشکل وقت میں اول دستے میں آپ ہمیں دیکھیں گے۔ فیصل صاحب، آپ کی طرف بڑھوں، ہماری جامعہ کشمیر جو ہے وہ ایچ ای سی کے ساتھ لاک شدہ بھی ہے، اور اس کے باوجود کوئی ایسی پالیسی تیار نہیں کی جا سکی آج تک جو فیوچر پالیسی کے طور پہ کنسیڈر کی جاتی ہو، جس کے اندر مثلاً وبا کا موسم ہے، یا ہم ایک ایسے خطے کے اندر رہتے ہیں جہاں کسی وقت بھی جنگ مسلط ہو سکتی ہے، جہاں زلزلے آتے ہیں، جہاں پہ سیلاب آتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں اپنائی جاتی کہ جس سے طلباء کے وقت کا بھی ضیاع نہ ہو اور ان کی تعلیم بھی جاری رہے، اور اس وبا کے موسم میں انسانی جانوں کو بھی خطرہ نہ پیش آئے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر پالیسی کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکتی؟ بسم اللہ، اور آپ کے جموں کشمیر ٹائمز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا۔ تو جہاں تک فیوچر پالیسی کی بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ تو یا یونیورسٹی جامعہ کشمیر جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ان کی نائلی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو 2005 کا زلزلہ آیا تھا، اس نے کتنی تباہی، خصوصاً ہمارے آزاد کشمیر مظفر آباد میں اس نے تباہی مچائی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہمارے آنکھوں سے گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود یقیناً اور بہت سارے سانحات ایسے آ سکتے تھے جیسے یہ آ گیا۔ تو گورنمنٹ کو اس طرح کوئی فیوچر پالیسی اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کی نائل لوگ جو ہیں ہماری گورنمنٹ موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی قسم کی اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ
اپنا نہیں سکے. دیکھیں موجودہ جو وبا اس وقت جاری ہے، انہوں نے کتنا جو ہے جامعہ کشمیر میں تمام اسٹوڈنٹس کی، میں خصوصاً جامعہ کشمیر کی بات کروں گا کہ انہوں نے کتنا ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہے. میں خود اگر اپنی بات کروں تو میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری 6-7 ماہ جو ہے میرا ٹائم وہ ویسٹ ہو چکا ہے. اسی طرح باقی تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی بھی دورانیہ جو ہے سیمسٹر کا وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہماری جو ایک اسٹوڈنٹ کمیٹی بنی ہے وہ ان ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے اور گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ اور یونیورسٹی کے نمائندوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد سے جلد کوئی ہم اس کا حل نکالتے ہیں. شاید میر صاحب کو گزشتہ عرصے میں جو ایڈمیشن ہوئے تھے، داخلے ہوئے تھے، ان داخلوں کے بعد جو نئی کلاسز شروع کی تھی جن کے اندر یعنی کہ فرسٹ سیمسٹر جو تھا وہ پہلا سیمسٹر ہی تقریباً 10-11 مہینے کے اندر منتقل ہو چکا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے خاص کر جامعہ کشمیر کے اندر کسی بھی کرٹیکل سچویشن میں یا عام حالات میں بھی جو سیمسٹرز ہیں وہ اپنے جو ان کی ممکنہ ٹائم ہے جو تعین کیا ہوا ٹائم ان کا 6 ماہ کا، اس سے تجاوز کیوں کر جاتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہوں؟ آپ کو کہ آپ نے جے کے ٹائم کے پلیٹ فارم سے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ایک پروگرام ٹاک شو اس کا انعقاد کیا جو وقت کی ایک ضرورت تھی یہ آزاد کشمیر نامی اس ریاست کے اندر. اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب میں دیتا چلوں کہ جامعہ کشمیر کے اندر یہ شروع سے یہ رہا ہے کہ جامعہ کی جو انتظامیہ ہے وہ طلبہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ناکام رہی ہے. اس ناکامی کے باعث طلبہ جو ہیں وہ احتجاج کی طرف آتے ہیں. تو احتجاج کی طرف جب طلبہ اسٹرائک کی طرف نکلتے ہیں تو مجبوراً جامعہ کو آف کرنا پڑتا ہے یا تدریسی عمل جو ہے وہ معطل رہتا ہے. اس وجہ سے جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں یا پرانی جو کلاسز ہو رہی ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. تو ڈگری جو ہے وہ 1 سال یا 2 سال لیٹ ہو جاتی ہے. جس طرح یہ سیشن 2015 کا 19 ہے، یہ ابھی 2020 چل رہا ہے، ان کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی، وہ لوگوں کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے. سلطان صاحب سے میں